ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیا فانی میں کئی انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کو توحید کی عظمت اور توحید کی بنیاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ان کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اس دنیا میں مبعوث ہوئے، سارے انبیاء کا مشن یہی، سارے انبیاء کا طریقہ یہی، اور سارے انبیاء کی دعوت کا کام بھی یہی کہ لوگوں کو اللہ کے قریب کیا جائے اور لوگوں کو اللہ کا خوف بٹھایا جائے۔ اور انبیاء علیہم السلام کی پہچان کے لیے تاکہ انسان ان کو اپنے جیسا سمجھ نہ بیٹھے، حالانکہ ان کے اندر بھی بشریت ہے، وہ بھی بشر ہے، لیکن اس انسان سے زیادہ اہمیت اور عظمت نبیوں کی بڑھ کر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ اور کئی معجزات ہر کسی نبی کو، ہر کسی رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء جتنے آئے، سارے انبیاء کے پاس معجزات تھے جو اللہ نے دیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، عصا ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب ڈالتے ہیں نیچے زمین پر تو وہ سب سے بڑا اژدہا بن کر ان نجومیت کے سانپوں کو کھا لیتا ہے، اور وہی اژدہے سے سمندر پار کرنے کی باری آتی ہے تو لاٹھی مارتے ہیں اور اسی عصے سے اس میں راستہ بن جاتا ہے۔ یہ معجزہ ہے، اگر ہم کریں گے تو کچھ اثر نہیں ہوگا، ہمارے پاس عصا ہوگا، ہمارے پاس لکڑی ہوگی تو اس سے کچھ نہ راستہ بنے گا نہ اژدہا بنے گا، بلکہ یہ تو نبیوں کا معجزہ ہے جو اللہ نے ان کو دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، جو مادرزاد ماں کی پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا، بہرا پیدا ہوتا، گونگا پیدا ہوتا، حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے، وہ ساری بیماریاں ختم ہو جاتی۔ اگر وہ مر بھی جاتا تو اللہ کے حکم سے اس کو پھر سے زندہ کر سکتے تھے۔ یہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا معجزہ کہ 40 دن تک مچھلی کی پیٹ میں ہے۔ آپ امیجن کریے، سوچئے کیسا ایک انسان مچھلی کے پیٹ میں رہ کر وہیں کھا سکتے ہیں، وہیں پی سکتے ہیں، وہیں سو سکتے ہیں، وہیں آرام کر سکتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے سوچ سے بالا تر ہے، ہمارے اور آپ کے ذہن اور دماغ میں آنے والی باتوں سے بھی زیادہ دور ہے۔ یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہو سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے معجزات عطا کیے گئے،
اگر ان معجزات پر بھی صرف روشنی ڈالی جائے تو کم از کم 1 سے 2 گھنٹے صرف معجزات پر بات ہوگی۔ اتنے معجزات حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ آپ راستے سے گزرتے ہیں تو جھاڑ جھک کر سلام کر رہے ہیں، آپ گلی سے گزر رہے ہیں تو پہاڑ جھک کر سلام کر رہے ہیں، آپ راستے میں تشریف فرما ہے تو سورج کی چمک، سورج کی دمک آپ کے چہرے انور پر نہیں پڑ رہی ہے، بادل سامنے سے سایہ کر چکا اور وہ راحت اور سکون آپ کے چہرے پر محسوس ہو رہا ہے۔ آپ اور ہم صرف یہ سوچ کر دیکھیں کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ یہ خاص نہیں ہو سکتا سوائے انبیاء کے۔ یہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انبیاء کو ہی دیتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ اگر عام انسانوں کی بات کی جائے تو معجزات نہیں بلکہ کرامات ان سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب بھی اولیاء کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کسی ولی کے بارے میں کہا جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے کتابوں میں بات ملتی ہے کہ 1 لاکھ لوگوں کو ایک ساتھ کلمہ طیبہ پڑھایا کرتے تھے۔ ہم اور آپ سوچ کر دیکھیں، ہم سے ایک آدمی تو دور کی بات، صرف ایک آدمی کو 10 منٹ دین کی بات سمجھانے کے لیے ہمارے پاس طاقت و قوت نہیں ہوگی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا، ہمارے پاس دین چھوڑ کر دنیا کی فکر ہمارے دل میں ہوگی۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی زندگی ایسی تھی کہ 1 لاکھ لوگوں کو ایک ساتھ کلمہ طیبہ پڑھوا کر یہودی اور نصرانی سے مسلمان بنا رہے ہیں۔ ہم اور آپ اگر سوچیں گے تو یہ صرف ولی کی کرامت ہو سکتی ہے، یہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہاں، اگر اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے اطاعت گزار بن جائے، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہو جائے، سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے، نوافل کا انتخاب کر لے، سنتوں سے محبت پیدا ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ بھی اللہ کے ولی بنے، ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ سے بھی کرامت ظاہر ہو جو اللہ اپنے محبوب بندے سے کروانا چاہتے ہیں اور کراتے بھی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کی عشاء کی نماز جس وضو سے پڑھا کرتے تھے اسی وضو سے فجر کی نماز پھر جماعت سے پڑھا کرتے تھے۔ ذرا سوچ کر تو دیکھیے، یہ ان کی کرامت، اللہ کے ولی کی کرامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ہم پوری رات عبادت کب کیے ہم کو بھی یاد نہیں ہوگا، کتنے رمضان اب تک زندگی سے گزر گئے، کتنی تاقراتیں اب تک زندگی سے گزر گئی، اور پوری رات بغیر گپ شپ کیے ہوئے اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، سوچ نہیں سکتے کون سا دن تھا ہوگا، وہ بھی یاد نہیں ہوگا کبھی، یا کبھی کیے بھی نہیں وہ بھی یاد نہیں معلوم ہوگا۔ لیکن اللہ کے ولی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی تو ایسی تھی، روزانہ کا معمول تھا کہ جس وضو سے عشاء کی نماز پڑھتے تھے اسی وضو سے فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے تھے۔ یہ کرامت ہے، یہ انسانوں سے ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن معجزات صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہم اور آپ نہیں کر سکتے، یہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے۔ ایسے ہی معراج کا واقعہ بھی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ ہم اور آپ اس بارے میں سوچ نہیں سکتے، وچار نہیں کر سکتے، ہماری ذہن میں وہ بات بھی نہیں آ سکتی۔ آپ امیجن کر کے دیکھیے، صرف سیکنڈوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کہاں سے آپ کریں گے، کہاں سے آپ سوچیں گے؟ اگر میں آپ کو بولوں کہ بھائی 5 منٹ کا ٹائم ہے، یہاں سے آپ کو نامپلی اسٹیشن جانا ہے پھر واپس بھی آنا ہے 5 منٹ کے اندر، امپاسبل ہے۔ ٹریفک راستے میں ملے گی، اسپیڈ بریکر راستے میں آئیں گے، پھر وہاں جانے کے بعد گاڑی کا مسئلہ ہوگا، پارکنگ کرنی پڑے گی، پھر واپس ہونے کے لیے پھر کک مارنا ہے، گیئر چینج کرنا ہے، پھر مسجد رحمانیہ تک پہنچنا ہے۔ 5 منٹ میں کہاں سے ہو سکتا؟ آپ سوچئے، صرف سیکنڈوں میں، منٹوں میں سفر ہو رہا ہے، پلک جھپکنے کے برابر سفر ہو رہا ہے مسجد حرام سے بیت الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ کا، بیت المقدس کا۔ ہم اور آپ اس بارے میں سوچ نہیں سکتے، وچار نہیں کر سکتے، امیجن نہیں کر سکتے۔ یہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے، یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کی عالی شان، آپ کا عالی مقام، آپ عالی مرتبت، آپ کی ذات، آپ کا ہر چیز میں اخلاق کے ذریعے سے پیش آنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، ہم اور آپ اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔
اس لیے تو شاعر نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حق بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، جس کا ترجمہ کسی نے کیا خوب کہا کہ اے خوبصورتی کے سردار، اے انسانوں کے سردار، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی خوبصورتی، آپ کی چاندنی تو ایسی ہے کہ چاند کی چاندنی بھی سامنے پھیکی پڑ جائے، لا يمكن الثناء كما كان حق، آپ کی تعریف کا حق تو میں پوری زندگی بھر بھی کروں تو ادا نہیں کر سکتا، بس اتنا کہہ سکتا ہوں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بس اتنا کہہ سکتا ہوں اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے، اس سے زیادہ میں تعریف نہیں کر سکتا، تعریف کروں گا تو بھی کتنی کروں، تعریف کروں تو بھی کتنی اپنی ذات سے کروں، میری عمر کے حساب سے 60-70 سال کی لائف میں اگر 70 سال بھی میں آپ کی تعریف کرتے ہوئے زندگی گزار دیا تو بھی پھر آپ کی تعریف مکمل ہونے والی نہیں، صرف اتنا کہہ سکتا ہوں آپ کا مرتبہ خدا کے بعد ہے۔ کلمہ طیب جب تک مکمل نہیں ہو سکتا، ایمان والا جب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن جب تک مومن نہیں ہو سکتا، جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی نہ پڑھ لے۔ شرط ہے کہ محمد رسول اللہ پڑھیں، یہ حضور کی شان ہے۔ اور واقعی معراج تو آپ شب معراج کے وقت پر سن لیتے ہیں، آج اس جمعے میں تھوڑا مختصر سا تذکرہ کرنا مناسب معلوم ہوا کہ اس کا پس منظر بھی آپ لوگوں کے سامنے ہو۔ اصل میں معراج کا واقعہ پیش آنے کا وجہ، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیوں معراج کا واقعہ پیش آیا، کیوں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلا کر اپنا دیدار کروایا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کا ریزن کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا، وہ آپ کے سامنے تھوڑا مختصر طور پر بیان کرنا اصل میں مناسب معلوم ہوا۔ اسی لیے تھوڑی باتیں آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہے تاکہ جب آپ شب معراج کے رات میں اس واقعے کو سنیں تو یہ بھی باتیں آپ کو پہلے سے آپ کے ذہن و دماغ میں ہو کہ بھائی اصل میں یہ واقعہ اس وجہ سے پیش آ رہا ہے جو اس جمعے کو ہم نے سنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنوا کر مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین، دعوت اور توحید کا کام اور مشن کو شروع کر دیا، اور جب شروع کیا تو اس کو حکم تھا باری تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کو راز رکھا جائے، ابھی لوگوں میں عام نہ کیا جائے، شیئر نہ کیا جائے، جہاں تک ہو اس کو راز رکھ کر، مضمر رکھ کر بات کی جائے، پوشیدہ طور پر بات کی جائے۔ اس لیے کہیں گھاٹیوں میں ملا کرتے تھے، غاروں میں مل کر بات کیا کرتے تھے، کسی ایک کے گھر کو طے کر لیا جاتا تو اس گھر میں پورے صحابہ آتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے اور دین کو سیکھتے تھے۔ لیکن جب عام ہوئی تو وہ بھی باتیں آپ کو معلوم ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعوت کا کام، یہ دین کا کام، یہ تبلیغ کا کام بہت زور و شور سے چلتا ہوا نظر آیا کفار۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دو ایسی عظیم ہستیوں نے ایمان قبول کر لیا تھا جن کے بارے میں کفار نے کبھی سوچا نہ تھا۔ ایک اس میں سے تھے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے پہلوان مکے کے، ان سے اگر کوئی پہلوانی میں لڑنے کے لیے آتا تو بغیر ہارے کبھی نہیں جاتا تھا، ہمیشہ حضرت حمزہ جیتتے تھے ان پہلوانوں سے، اتنے بڑے طاقتور۔ جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو کفار کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن کو شروع کیا تھا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کامیابی کی طرف ہے، اس لیے کہ حمزہ نے ایمان قبول کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن پھر جب ان کو اور ڈر ہو گیا جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کیا، اور ڈر پیدا ہو گیا، اس لیے کہ دو دو شیر ان کے پاس اب چلے گئے، اب کفار کے پاس وہ طاقت نہیں، وہ ہمت نہیں، اس لیے کہ جب تک عمر تھے تو ہمت تھی کہ عمر سے کوئی لڑ نہیں سکتا تھا، اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف چلے گئے اور دین کا کام کرنا شروع کر دیا تو ہمارے پاس بھی طاقت نہیں، ہماری بھی کمر ٹوٹنے کے قریب ہو گئی، اب ہم کرنا ہے تو ایک کام، ایک فیصلہ یہ لیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بائیکاٹ کر دیں گے اور مکے سے باہر نکال دیں گے۔ اور لوگوں نے ایک
وفد ایک تنظیم بٹھائی، ایک پنچایت گھر میں تمام لیڈروں کو بلایا، قریش کے سرداروں کو، کفار کے سرداروں کو بلا کر ایک میٹنگ طے کی، اور میٹنگ میں ایک بات رکھی کہ اب یہ طے کر دیا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے بائیکاٹ ہو۔ اس میں 3 باتیں طے ہوئی۔ سب سے پہلی بات کہ مکے میں ان کا آنا کبھی نہیں ہو سکتا، طے کر دیا جائے کہ اب مکے میں نہیں آئیں گے۔ دوسری بات، مکے کے کسی بھی رشتہ داروں سے، کسی بھی لوگوں سے ان کا کوئی ناطہ نہیں ہوگا، اب ان کو باہر کر دیا جائے گا۔ تیسری بات، مکے میں جتنے لوگ ان کے ماننے والے ہیں ان کو بھی مکے کے باہر کر دیا جائے، نہ کھانا دیا جائے گا، نہ پانی دیا جائے گا، نہ رہنے کے لیے مکان دیا جائے گا، نہ جگہ دی جائے گی، اب مکے سے باہر کر دیا جائے گا، اور بائیکاٹ مکمل طور پر۔ یہ پورا پنچایت گھر میں ایک تفصیل بنائی گئی، اور اس تفصیل کو ایک کاغذ میں لکھ کر مکے کی دیوار پہ لٹکا دیا گیا کہ محمد سے اب کوئی واسطہ نہیں رکھے گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ رکھے گا اس کو مکے سے باہر نکلنے پہ مجبور کر دیا جائے گا اور اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ جو دین اور دعوت کے کام کو مکمل طور پر سمجھ چکے تھے اور ایمان والے بن گئے تھے، ان کے ساتھ ایک گھاٹی میں چلے گئے جس کو ہم اور آپ سیرت میں شعب ابی طالب کے نام سے جانتے ہیں، ابو طالب کی گھاٹی۔ وہاں پر 3 سال آپ نے قیام کیا۔ آپ امیجن کیجئے، اندازہ لگائیے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی اور سامان میسر ہے۔ اسی گھاٹی میں پورے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ الگ الگ جگہ پر اسی گھاٹی میں رہ رہے ہیں۔ 3 سال کی یہ مدت کیسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری ہوگی، کیسے آپ نے اس کو سنبھالا ہوگا، اور اسی دین، اسی دعوت، اسی توحید کا کام اب اس امت کو کرنا ہے، اسی توحید کا کام، اسی تبلیغ کا کام اب اس امت کو کرنا ہے۔ کوئی نبی دنیا میں آنے والے نہیں، کوئی نئی امت دنیا میں آنے والی نہیں، یہی نبی آخری تھے، یہی امت آخری ہے، اسی کا کام ہے نبیوں جیسا کام۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت علماء انبیاء کے وارث ہے، تو جتنے لوگ دین کے کام کو سمجھنے والے ہیں وہ بھی وارث بن چکے، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک دین کا کام پہنچائے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال اسی گھاٹی میں گزارے۔ اس کے بعد ایک سب سے بڑا غم آپ کے اوپر یہ ہوا کہ آپ کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ 10 نبوی میں آپ کے چچا کا انتقال ہوا، اس لیے کہ سب سے زیادہ محبت تھی چچا سے، اور بے پناہ محبت تھی۔ بچپن سے آپ کی سرپرستی میں رہے، آپ کے انڈر میں رہے، آپ کی کفالت میں رہے، کوئی مکے کا سردار ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، اس لیے کہ ابو طالب کا بھتیجا ہے۔ کوئی مکے کا سردار آ کے کچھ بول نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ عبد المطلب کا پوتا ابو طالب کا بھتیجا ہے، اس کو کچھ نہیں بول سکتے جب تک ابو طالب سے سامنا نہ ہو۔ اس پیارے چچا کا جب انتقال ہوا تو آپ کے دل میں بہت زیادہ غم پیدا ہو گیا، نڈھال ہو گئی کیفیت، اس لیے کہ پہلے تو 3 سال غار میں گزار دیے گھاٹی میں، پھر چچا کا انتقال ہوا، اس کے بعد یہ 2 پریشانیاں ایک ساتھ آ گئی، تو اور ایک تیسری پریشانی بھی یہ ہوئی کہ صرف 5 سے 6 دن کی مدت میں آپ کی پیاری بیوی، سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پہلا غم تو 3 سال کا گھاٹی میں، دوسرا غم تو چچا کا انتقال، تیسرا غم تو پیاری بیوی کا انتقال۔ یہ 3 غم اور پیاری بیوی کا انتقال ہوا تو آپ سے رہا نہیں گیا، اس لیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تک باحیات تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح کیا ہی نہیں، صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ ہم شریک تھے۔ اور اس وقت میں، ایسے وقت میں حضرت خدیجہ نے ساتھ دیا تھا، کوئی اور سوچ نہیں سکتے۔ وحی کی ابتدا ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وحی کی سب سے پہلی ابتدا ہوئی غار حرا میں،
دوڑتے ہوئے گھر کو آئے، ڈر میں ہیں، خوف میں ہیں، بشریت کا ڈر ہے، اور کہہ رہے ہیں حضرت خدیجہ سے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، مجھے بشریت کا ڈر محسوس ہو رہا ہے، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ آپ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب جان نکلنے کو قریب ہے، اس لیے کہ تو جبرائیل کو پہلی مرتبہ دیکھے تھے، اور وہ آیتیں، وہ قرآنی سورت جو کبھی پڑھی نہیں تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا گیا تھا، اس کا ڈر، اس قرآن کا رعب دل میں بیٹھا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ یہ قرآن کا بوجھ، یہ قرآن کی طاقت کو صرف انسان کا دل برداشت کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دلاسا دیا تھا، کہا تھا کہ آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو یتیموں پر شفقت کرنے والے ہیں، آپ تو غلاموں کو پیار کرنے والے ہیں، آپ تو بیواؤں سے محبت کرتے ہیں، آپ تو بے یار و مددگار غمگسار لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ عزت سے بھی پیش آتے ہیں، آپ تو بڑوں کا ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، آپ کو کس چیز کی تکلیف، آپ کو کس چیز کا غم، ڈریے مت۔ پھر اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور واقعہ بھی پیش آیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ساتھ زندگی بھر شامل تھی، آپ نے اپنی دولت کو دین اور ایمان کے لیے لٹا دیا، اور سب سے پہلی ایمان قبول کرنے والی خاتون بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی۔ جب یہ تین غم ایک ساتھ پیش آئے، اب طے یہ کیا کہ بھئی مکہ چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کر دین کا کام کرنا پڑے گا، اور دل میں فوراً خیال آیا کہ طائف کا سفر کرتے ہیں، اس لیے کہ طائف آپ کا ننیالی قبیلہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جو آپ کی رضائی ماں تھی، ان کے بھائی اس جگہ پر رہتے تھے طائف میں، تو اس وجہ سے ماموں اور نانا کا رشتہ ادھر پہ ہوا طائف میں، تو سوچا، یہ دل میں خیال یہ آیا کہ طائف کا سفر کریں گے، ادھر پر بڑے بڑے لیڈر اور افسران ہیں، اگر ان سے دین کا کام شروع ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، پھر وہی کام مکے میں پھر سے شروع ہو جائے گا۔ اس ارادے سے آپ کے غلام کے ساتھ نکلتے ہیں۔ وہ واقعہ بھی آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، تاریخ کا واقعہ غمزدہ کرنے والا واقعہ ہے، آنکھ سے آنسو جاری کرنے والا واقعہ ہے، دل میں مغمومی کی کیفیت بڑھانے والا واقعہ ہے۔ جب جاتے ہیں تین لیڈر کے سامنے بیٹھ کر، تین افسران کے سامنے بیٹھ کر، تین سرداروں کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ دین کی دعوت کو قبول کر لو، میں آخری نبی ہوں جو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تینوں کا جواب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم قبول نہیں کریں گے، لیکن تیسرے نے تو جو جواب دیا، وہ تیسرا جواب دیتا ہے کہ مجھ کو یہ بات آپ کہو بھی مت، میں آپ کے منہ سے سننا بھی نہیں چاہ رہا، اس سے بہتر ہے کہ تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ جب یہ دل میں بات آئی اور جب کانوں میں آواز سنی تو دل میں ایک کیفیت سی پیدا ہو گئی کہ اللہ، یہ لوگ بھی دین کے کام کو اور دعوت کے کام کو سمجھنے سے عاجز ہو گئے، یہ لوگ بھی نہیں مان رہے۔ پھر جب نکلتے ہیں اس طائف سے مکے کے لیے، واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا، ان تینوں نے ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ غنڈوں کو، آوارہ بچوں کو، ان طائف کے وادیوں سے آنے والے غنڈہ بچوں کو لگا کر، آوارہ نوجوانوں کو لگا کر یہ کہا کہ دیکھو، جب تک یہ طائف کا پہاڑ چڑھ کر اتر نہ جائیں تو ان کو مارتے رہنا پتھروں سے۔ 80 کلومیٹر کا سفر ہے مکے سے طائف، 80 کلومیٹر پیدل جانا، پھر 80 کلومیٹر پیدل آنا۔ سوچئے کون کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون کر رہے ہیں؟ آخری نبی۔ کون کر رہے ہیں؟ خاتم النبیین۔ کون کر رہے ہیں؟ محبوب کائنات۔ کون ہے سفر پر؟ تاجدار ختم نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات کے ساتھ پہنچتے ہیں 80 کلومیٹر کا سفر کر کر، پھر واپس آتے ہیں۔ واپس آتے وقت آپ کے چہرے مبارکہ سے خون نکل رہا ہے، آپ کے جسم مبارک سے خون بہ رہا ہے، آپ کے نالین مبارک پورے خون سے بھر چکے ہیں، جوتے مبارک۔ جب ایک باغ میں بیٹھ کر ان جوتوں کو کھولتے ہیں تو پورا خون نظر آیا حضرت زید کو، دیکھ کر آپ کی آنکھ سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ لیکن جب دو پہاڑوں کے فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ حکم دیجئے،
میں اس طائف کی وادی کو دونوں میں آپس میں ملا دوں گا اور یہ چور چور ہو جائیں گے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو دیکھیے، کہتے ہیں یہ ایمان نہ لائے تو کوئی بات نہیں، آنے والی نسل، ان کی آنے والی نسل تو ایمان قبول کر لے گی اور وہ با ایمان اور مومن بن جائیں گے۔ اس سے بڑی بات کچھ اور ہو نہیں سکتی۔ اس لیے آپ اگر ہسٹری کا مطالعہ کریں گے، اگر آپ پڑھیں گے، تو ہندوستان میں جو اسلام پھیلا وہ طائف کا ایک شخص تھا جنہوں نے یہاں آ کر اسلام اور ایمان کی دعوت دی ہندوستان میں۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات تھی، وہ صداقت بھی کر گئی۔ اب یہ چار غم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ دل میں پڑ گئے، بھاری ہو گئے، تو اب اللہ نے یہ اعلان کیا، اللہ نے یہ چاہا کہ میں اپنے محبوب کو اب اپنے پاس بلا کر، اپنے سامنے بٹھا کر، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرا کر، ساتوں آسمانوں کا سفر کرا کر، براق کی سواری دے کر، مسجد حرام سے مسجد اقصی بلواؤں گا، ساتوں آسمانوں کا سیر کراؤں گا، جنت کا مشاہدہ کراؤں گا، جنت پر نظر ڈلوا دوں گا، پھر اپنے پاس سامنے روبرو بلوا کر بٹھا کر نماز کا تحفہ بھی دوں گا اور بات بھی کروں گا۔ اس لیے کہ جو میرے محبوب پر چار تکلیفیں ایک ساتھ آئی وہ کسی اور پر ہوتی تو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی جنہوں نے برداشت بھی کیا اور آنے والی امت کو اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا کہ صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ، صبر کریے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، غم مت کریے، افسوس مت کریے، اپنے آپ کو کبھی کمتر مت سمجھیے، نڈھال مت ہو جائیے، اس لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیا۔ یہی اس کا بیک گراؤنڈ تھا، یہی اس کا پس منظر تھا جو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ معراج کا واقعہ تو آپ سنتے رہیں گے جب آپ کے سامنے بیان ہوگا، اصل میں اس کا پس منظر بیان کرنا تھا۔ اس سے ہم کو معراج کے واقعے سے ایک دو سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ جب بھی غم ہو، جب بھی پریشانی ہو، جب بھی مصیبت ہو تو اللہ کے سامنے مانگنے کے لیے بیٹھ جائے، اللہ کے سامنے لاڑ و پیار کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اور آدمی بے صبرہ ہو کر، پریشانی میں گرفتار ہو کر ناجائز قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی تو اگر فیل ہو جائے، کسی کا بزنس میں لاس ہو جائے، کوئی اگر کسی کی بلڈنگ گر جائے، کچھ اور حادثہ پیش آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو خیال دل میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کیا ہوا، اللہ صرف میرے ہی ساتھ کر رہی ہے سب، کوئی اور کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ نہیں میرے مومن بھائیوں، اللہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ آپ کو پسند کر رہے ہیں۔ اللہ جن بندوں کو تکلیف دیتے ہیں، جن بندوں کے سامنے پریشانیاں آتی ہے، جن بندوں کو غم دیتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ تکلیف دینے کے بعد میرے کو بھولے گا تو نہیں، میرا بندہ پریشانی ہونے کے بعد میرا دامن چھوڑے گا تو نہیں، میرا بندہ مصیبت آنے کے بعد میرے کو پکارے بغیر، میرے سے پوچھے بغیر کسی اور کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلائے گا، پہلے میرے سامنے آئے گا، یہ مومن بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ اس کے بعد آسانی بھی دیتے ہیں، ان مع العسر یسرا، اور پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ سب سے پہلا سبق تو معراج کے واقعے سے یہ ملتا ہے۔ دوسرا سبق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بتانا کہ آپ کی شان کتنی بڑی تعظیم والی ہے، آپ کی شان کتنی بڑی اہمیت والی ہے۔ اس دنیا میں، اس خطے میں سب سے زیادہ عظمت والی جگہ خانہ کعبہ ہے، سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والی جگہ خانہ کعبہ ہے، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ عظیم شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ دیکھیے معراج کے واقعے پر بلوانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین جگہ سے بلوایا گیا، یعنی مکے سے، سب سے بہترین جگہ سے سب سے بہترین شخصیت کو بلوایا جا رہا ہے۔ تو اس سے عظمت معلوم ہو رہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سب سے بڑی عظمت تو یہ معلوم ہو رہی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے سامنے بلا کر اپنے محبوب سے بات کر رہے ہیں، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی۔ تیسرا سبق جو ہم کو ملتا ہے
واقعہ معراج سے جو آپ سنیں گے آئندہ جا کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہنچ گئے جہاں پر نہ کوئی آج تک پہنچا ہے نہ کوئی پہنچے گا، کوئی نہیں پہنچا۔ عند سدرۃ المنتہى عندها جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى۔ جبرائیل نے خود کہہ دیا اب اس کے سامنے، اس کے آگے، اس کے پار جانے کی میرے پاس ہمت اور طاقت نہیں ہے، اگر میں تھوڑا بھی اگر چلا جاؤں تو میرے یہ جتنے پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ خود اکیلے تنہا یہاں سے چلے جائیں، وہاں پر کوئی نہیں پہنچ سکتا جہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرائی ہوئی۔ اس سے آپ کی تعظیم اور تکریم بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے معزز دوستو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لائی ہوئی، دین لایا ہوا، جو آپ تک بھیجا گیا دین اور توحید کا پیغام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو آگے تک پہنچائے اور لوگوں تک دین کی دعوت دے اور تبلیغ کا کام کرتے رہیں۔ مصیبت میں ہو، غم میں ہو، پریشانی میں ہو، صبر کا دامن تھامے رکھے اور صبر سے کام لے اور اللہ کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑا کر مانگے، یہی مومن بندے کی علامت ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔